اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی قاعدہ سبق نمبر 1، حروف مفردات۔ معزز سامعین، آج سے ہم مدنی قاعدہ کے سبق نمبر 1 کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کے اندر ہم حروف مفردات جو کہ 29 ہیں ان کو تلفظ کے ساتھ ان کے مخارج کو مد نظر رکھتے ہوئے ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہر لفظ کو اس کے مخرج کے ساتھ ادا کرنے کی بار بار جب مشق کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا تلفظ آہستہ آہستہ بہتر سے بہتر تر ہو جائے گا۔ اس کی ترتیب کچھ اس طرح ہوگی۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ لفظ کو پڑھ کر اس کی ادائیگی کا طریقہ بتایا جائے گا، اس کا مخرج بتایا جائے گا، پھر اس کے بعد 1-2 بار یا 3 بار وہ لفظ کہلوایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا وقت دیا جائے گا تاکہ آپ بھی ساتھ سننے کے بعد دہرا سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے الف۔ اب یہ لفظ ہے الف، حمزہ زبر آ، لام زیر فا الف، الف، لیکن یہاں پر عمومی طور پر جو پڑھا جاتا ہے وہ الف پڑھا جاتا ہے، الف نہیں ہوتا ہے لفظ، جبکہ یہ اصل لفظ ہے الف، آ لف۔ اس طرح دونوں آ کی بھی آواز آنی چاہیے، پھر دوسرا ساتھ لف، جب ان دونوں کو آپس میں ملایا جائے گا تو پھر الف بنے گا۔ اور الف کا مخرج یہ ہے کہ منہ کے خالی حصہ سے یہ ادا ہوتا ہے، منہ کو مکمل کھولا جائے گا، منہ کو مکمل کھولنے کے ساتھ الف جو ہے وہ صحیح انداز میں ادا ہوگا۔ تو آئیے اس کی ادائیگی کو بار بار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الف، الف، الف۔ آگے ہے جی با۔ با دونوں ہونٹوں کے تر حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ ہمارے ہونٹوں کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ باہر والا ہوتا ہے اسے خشک ہونٹ کہا جاتا ہے، اور ایک اندر والا حصہ ہوتا ہے جنہیں تر ہونٹ کہا جاتا ہے۔ با جو ہے یہ اندر والے حصے سے ادا ہوتا ہے جو تر حصہ ہوتا ہے۔ دونوں ہونٹوں کے تر حصہ کو جب آپس میں ملائیں گے تب با جو ہے وہ صحیح طرح ادا ہوگا۔ تو آئیے با کی ادائیگی کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ با، با، با۔ آگے تیسرے نمبر پر ہے جی تا۔ تا کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے یہ ادا ہوتا ہے۔ زبان کی نوک کو اوپر جو سامنے والے دانت ہوتے ہیں جنہیں ثنایا علیہ کہا جاتا ہے، ان کی جڑ کے اندر زبان کو لگانے سے تا صحیح طرح ادا ہوگا۔ تا، تا، تا۔ آگے ہے جی سا۔ سا بھی ساتھ ہی ملتا جلتا اس کا بھی تلفظ ہے، لیکن اس کے اندر تھوڑا سا فرق ہے کہ سا جو ہے یہ زبان کے سرے اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارہ سے ادا ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر ایک اور بات بھی ہے کہ سا کے اندر سیٹی کی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ عمومی طور پر جو بہت سارے ہمارے پڑھنے والے پڑھتے ہیں تو سا کے اندر سیٹی کی آواز ان کی آتی ہے، جس وجہ سے سا کا صحیح مخرج جو ہے وہ ادا نہیں ہو پاتا ہے۔ تو یہ بات آپ نے بڑی اچھی طرح ذہن میں رکھنی ہے کہ سا کے اندر سیٹی کی آواز نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ تو آئیے اس کی بار بار کوشش کرتے ہیں۔ سا، سا، سا۔ اس کے بعد ہے جی جیم۔ جیم کا مخرج یہ ہے کہ زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے یہ ادا ہوتا ہے، اور جیم میں جنبش
پیدا ہونی چاہیے۔ جیم۔ اس کے بعد ہا ہے۔ ہا کا مخرج کیا ہے جی؟ ہا کا مخرج ہے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک انتہائی حلق، ایک درمیانی حلق اور ایک اوپر والا حلق کا حصہ۔ یہ 3 حصے ہوتے ہیں۔ اب جو تینوں حصے ہوتے ہیں ان کا الگ الگ ادا کرنے کا طریقہ ہوگا۔ جو درمیان میں ہوں گے ان کا الگ طریقہ ہوگا، جو اوپر والے ہوں گے ان کا الگ طریقہ ہوگا، اور جو نیچے والے حلق سے ادا ہوں گے ان کا الگ طریقہ ہوگا۔ تو ہا اور اس کے ساتھ ایک اور لفظ ہے عین، یہ 2 حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ تو آئیے ہا کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہا، ہا، ہا۔ اب ہا جو ہے یہ عمومی طور پر جب ابتدائی بچے پڑھتے ہیں تو وہ اچھی طرح اس کو ادا نہیں کر پاتے ہیں، اور ان کی ہا اور ہا ان دونوں کی آواز ملتی جلتی ہوتی ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں پڑھیں تو اس وقت ہا کو اچھی طرح اگر آپ ادا کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا سانس آپ صرف باہر نکالیں۔ ہا کی صرف تھوڑی سی محسوس ہو کہ آواز آ رہی ہے، باقی ہا کو ادا کیے بغیر صرف آپ نے سانس اپنا باہر نکالنا ہے۔ جیسے اب تھوڑا سا یہ سنیے، اس طرح جب آپ کریں گے، بار بار پریکٹس کریں گے، آہستہ آہستہ آپ کی آواز جو ہے وہ ہا کی اصل مخرج کے اوپر آ جائے گی۔ ہا، ہا، ہا۔ اس انداز میں اگر پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہا کا صحیح مخرج ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی خا۔ خا کو ایک تو پر کر کے پڑھا جاتا ہے، چونکہ خا جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور اس کا مخرج یہ ہے کہ یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ تو آئیے اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خا، خا۔ اب اس کو حروف مستعلیہ میں سے یہ ہے تو اس کو صحیح موٹا کر کے پر کر کے پڑھا جائے گا۔ کوئی بھی لفظ جو موٹا اور پر پڑھا جانا ہو اس کو منہ کھولنے سے وہ صحیح طرح ادا ہوتا ہے۔ تو جتنا منہ کو کھولیں گے اتنا وہ اچھے انداز میں پر پڑھا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے خا کو پر کر کے پڑھنا ہے تو منہ کو ذرا کھولیں گے تو انشاءاللہ اچھے انداز میں یہ ادا ہو جائے گا۔ خا، خا۔ اس کے بعد ہے جی دال۔ دال اور تا ان کا ایک ہی مخرج ہے، زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے والے دانتوں کی جڑ سے یہ ادا ہوتا ہے۔ تو آئیے اس کو بھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دال، دال، دال۔ اس کے بعد ہے جی زال۔ زال اور سا کا ایک ہی مخرج ہے، زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے۔ اس میں بھی سیٹی کی آواز نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ زال، زال، زال۔ اس کے بعد ہے جی رو۔ را کا مخرج یہ ہے کہ زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے اوپر تالو کی جانے والے حصے سے یہ ادا ہوتا ہے، اور را بھی اگر اس کے نیچے زیر ہو تو یہ باریک پڑھا جاتا ہے، یا اس سے قبل والے حرف کے نیچے زیر ہو تو پھر یہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عمومی طور پر یہ را بھی پر ہی پڑھا جاتا ہے، اگرچہ یہ حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے لیکن زیادہ تر مقامات کے اوپر را کو بھی پر یعنی موٹا ہی پڑھا جاتا ہے۔ وہ، وہ، وہ۔ اس کے بعد ہے جی زا۔ زا کا مخرج اس طرح ہے کہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارہ سے یہ ادا ہوتا ہے،
اور اس کے اندر تھوڑی سی سیٹی کی بھی آواز آنی چاہیے، جیسے سام اور زال میں سیٹی کی نہیں آنی چاہیے، اس طرح اب اس لفظ میں سیٹی کی آواز آنی چاہیے۔ ز ز ز۔ اس کے بعد سین کا بھی یہی مخرج ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی سیٹی کی آواز زیادہ ہونی چاہیے زا کی بنسبت۔ سین سین سین۔ آگے شین، اس کا مخرج زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے یہ ادا ہوگی، جو جیم کا مخرج تھا وہی شین کا بھی مخرج ہے۔ شین شین شین۔ اس کے بعد ہے جی صاد۔ صاد کا مخرج زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ ادا ہوتا ہے۔ صاد صاد۔ اب اس کے اندر عمومی طور پر جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں ان کی آواز واؤ کی درمیان میں آواز آتی ہے، سواد سواد، واؤ کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ صاد صاد۔ اس کے بعد ہے جی ضاد۔ ضاد کا مخرج ہے زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے یہ ادا ہوتا ہے، اور ضاد کو بھی پر یعنی موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ ضاد ضاد ضاد۔ اس کے بعد ہے جی طا۔ طا کو بھی ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا، اور اس کا مخرج وہی ہے جو تا اور دال کا تھا، تا دال اور طا ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، یعنی زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے۔ طا طا۔ اس کے اندر ایک اور بھی چیز ہے، اس کو زبان کو تھوڑا سا پھسلانے سے ادا کرتے ہیں، تا اور دال میں زبان کو نہیں پھسلایا جاتا، جبکہ طا طا ایسی زبان کو تھوڑا سا پھسلایا جائے گا تب جا کر صحیح طا جو ہے یہ ادا ہوگا۔ تو آئیے اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ طا طا طا۔ اس کے بعد ہے جی ظا۔ ظا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور ظا کا مخرج سا زال اور ظا ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، جو سا کا مخرج تھا وہی ظا کا بھی مخرج ہے، لیکن ظا کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا اور ہمیشہ یہ پر پڑھا جائے گا، اور اس کے اندر بھی سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ ظا ظا ظا۔ اس کے بعد ہے جی عین۔ عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، جہاں سے حا ادا ہوا تھا وہیں سے عین بھی ادا ہوگا۔ تو آئیے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عین عین عین۔ اس کے بعد ہے جی غین۔ غین حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، جہاں سے خا ادا ہوا تھا وہیں سے غین بھی ادا ہوگا، اور غین بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسے بھی پر یعنی موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ غین غین غین۔ اس کے بعد ہے فا۔ فا اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نیچے کے ہونٹ کی تری والے حصے سے یہ ادا ہوتا ہے۔
فا فا فا۔ اس کے بعد ہے جی قوف، بڑا قوف، موٹا قاف جس کو بولتے ہیں، یہ والا ہے دو نقطوں والا قوف۔ یہ زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے اور یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس سے بھی ہمیشہ پر پڑھا جائے گا اور اس کے اندر قلقلہ کی آواز آنی چاہیے۔ قوف قوف قوف۔ اس کے بعد دوسرا کاف آگے جو آتا ہے وہ کاف کش والا کاف اس کو بولتے ہیں۔ اس کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصہ سے یہ ادا ہوتا ہے۔ دو نقطوں والا نرم حصے سے ادا ہوتا تھا جبکہ یہ والا سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ کاف کاف۔ اس کو بہت سارے بچے کیف کر کے پڑھتے ہیں اور بہت سارے پڑھانے والوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ پہلے والے قوف دو نقطوں والے کو قوف پڑھاتے ہیں، اس کے بعد کیف، یہ دونوں میں فرق کیا جاتا ہے، جبکہ دونوں کا صرف یہ فرق ہے کہ پہلا قوف جو ہے وہ موٹا ہوگا، پر ہوگا اور اس کے اندر قلقلہ ہوگا، جبکہ یہ کاف باریک پڑھا جائے گا، اس کے اندر قلقلہ نہیں ہوگا۔ باقی دونوں پڑھنے میں کاف ہی ان کی آواز آنی چاہیے، کیف یہ لفظ غلط ہے۔ کاف کاف کاف۔ اس کے بعد ہے جی لام۔ لام زبان کے کنارے اور دانتوں کی جڑ کے اوپر تالو کی جانے والے حصے سے یہ ادا ہوتا ہے۔ لام لام لام۔ اس کے بعد ہے جی میم۔ میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ میم میم میم۔ اس کے بعد ہے نون۔ نون کا بھی وہی مخرج ہے جو لام کا تھا، اس کے ساتھ اس کا بھی ملتا جلتا ہے، لیکن نون کو ہونٹوں کو ساتھ گول بھی کریں گے۔ نون نون نون۔ اس کے بعد ہے جی واو۔ واو کا مخرج یہ ہے کہ دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے یہ ادا ہوتا ہے۔ واو واو واو۔ اس کے بعد ہے جی ہا۔ حمزہ اور ہا ان دونوں کا ایک ہی مخرج ہے اور یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ ہا ہا ہا۔ حمزہ حمزہ۔ حمزہ کا بھی وہی مخرج ہے جو ہا کا تھا، حمزہ۔ اس کے بعد ہے جی یا۔ یا کا مخرج جیم اور شین والا ہی مخرج ہے، جیم شین اور یا ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، یعنی زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے یہ ادا ہوتا ہے۔ یا یا یا۔ آئیے اب آخر میں الف سے لے کر یا تک مکمل ایک بار دہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ الف با تا ثا جیم حا خا دال
ذال ضا زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ جا